بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پہ عمل کر کے ہی ہم زندگی میں اور آخرت میں اس دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو سید الایام کہا ہے کہ تمام دنوں کا یہ سردار ہے اور یہ جو خوشی کا دن ہے، عید ہے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ غسل کر کے، کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، تیل لگا کے آنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات دی تھی کہ جمعے والے دن غسل کیا جائے، اور وہ عرب کی گرمی اور پسینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ لوگ جمعے کی نماز میں آئیں تو پوری تیاری، پوری صاف ستھرا ہو کے، کپڑے پہن کے، اور اللہ کے آگے جھکنے کے لیے پوری نیاز مندی کے ساتھ اس کے آگے جھکیں، وہ ذات جو بے پرواہ ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلک خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یعنی جب جمعے کے لیے آذان دی جائے تو جمعے کی تیاری پہلے سے ہم نے کی ہونی چاہیے، اور آذان کے ساتھ ہی ہم نے کاروبار بند کر کے اللہ کی طرف اور اللہ کے جو سید الایام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اللہ کے حضور جھکنے کے لیے تو اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور پوری تیاری کے ساتھ اور اپنے کاروبار کو بند کر کے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم سمجھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ہمارے یہ ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ جمعے کے لیے جب پکارا جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور پھر جمعے کی تیاری کے لیے آ جاؤ، جمعے کے لیے آ جاؤ، جمعے کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جمعے کا ایک دن، یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر ایک بندہ آتا ہے، وہ غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، کپڑے پہن کے آتا ہے، جتنا موقع ملتا ہے وہ رکعتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر کسی کے صف میں گھستا نہیں ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا، تو وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اس طریقے سے جائیں تاکہ کسی کو اذیت نہ ہو، پہلے جا کے تو اگلی صفوں میں جائیں، تاکہ پیچھے بیٹھیں گے تو لوگ ظاہر پھلانگ کے آگے جائیں گے تو یہ ہماری وجہ سے ہوگا، تو ہم اس گناہ میں شریک نہ ہوں، اس کوتاہی میں شریک نہ ہوں، بلکہ جو لوگ بھی پہلے آئیں وہ آگے جائیں۔ اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے آتا ہے تو اونٹ کی، پھر گائے کی، پھر ایک بکری، پھر ایک، حتیٰ کہ ایک انڈا جو ہے نا، تک وہ ایک اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جب امام آتے ہیں صبح تو پھر وہ ایک کاتب جو ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے آ کے ہمیں جو موقع ملے تو نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، جتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور خاموشی سے بیٹھیں اور سنیں، اور اس میں حلال حرام دین کو سمجھنے کے لیے جو ہر جمعے میں ہمیں سیکھنا چاہیے۔ علماء کرام کو دین کی سمجھ وہ عام لوگوں میں کیسے ہو، تو اس پہ کام کرنا چاہیے، یہ ایک، یعنی اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں یہ جو ہیں، تو پھر ایک جمعے سے دوسرے جمعے، اور یہ اجتماعیت ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان پورے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک اگر جمعہ شخص نہیں پڑھتا تو ایسا نہ ہو کہ اس کے دل پہ غفل کی مور لگا دی جائے، اس لیے اس سے بچوں کے، اس کو چھوڑنے سے بچو۔ اور سید الایام کہا گیا ہے، جمعے کو سید الایام کہا گیا ہے کہ یہ جو تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کی نماز کے لیے پوری تیاری کے ساتھ
اور جمعہ چھوڑنے سے بچو، اور جب کاروبار کر رہے ہیں اذان دی جائے تو اس سے پہلے ہم تیار ہوں تو کاروبار بند کریں اور جمعے کی طرف لپکیں، اللہ کے عبادت ذوق و شوق اس کی بندگی کے لیے جمعے کی طرف ایک قدم جائیں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک جتنے بھی لوگ ہیں جمعے کے لیے آتے ہیں سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک بہت بڑی اجتماعیت ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو ساتھ ملتے ہیں جلتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے، امیر غریب کا کوئی فرق نہیں رہتا، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور یہ ایک منظم اور مسلمانوں کو ایک تیاری دیتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے سامنے جب جھکتے ہیں اس کی دین کی سربلندی کے لیے وہ کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس جمعے کا دن ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سورہ کاف کی تلاوت کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، وہ سورہ کاف کی تلاوت کی جائے۔ وہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات جو پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، اور اس کے لیے پوری ہم تیاری کریں، جو فتنۃ المسیح الدجال ہے، تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، اور جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو ہم جمعے کی تیاری کے ساتھ پہنچے اور جمعے ادا کرنے کے لیے، اور غافل لوگوں کے میں شامل نہ ہوں۔ جمعہ چھوڑنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جمعہ پڑھے اور اللہ کے دین کو سمجھے جہاں پہ بیان ہوتا ہے، تو یہ ہماری ایک کوشش ہے۔ تو جمعہ مبارک کی فضیلت تو یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے اور پھر دوسرے جمعے تک جتنے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو یہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کر کے آئے، پاکیزگی حاصل کرے، تیل اور خوشبو لگائے، پھر گھر سے نکلے، دو آدمیوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھے، پھر جتنی مقدار میں وہ نماز پڑھے، امام کے خطبے کے وقت خاموش ہو جائے، تو اس کے وہ گناہ اس جمعے اور اس گزشتہ جمعے کے درمیان بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 883 ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ایک بندہ جو ہے نا غسل کر کے آتا ہے، کپڑے پہن کے آتا ہے، خوشبو لگا کے اور تیل لگا کے، تو وہ جتنی رکعت اس کو میسر ہوتی ہے وہ پڑھتا ہے 2 4 6، اور خاموشی سے خطبہ سنتا ہے اور صفوں کے درمیان گھستا نہیں ہے، جو پہلے آئے پہلے صفے پر کرے، تو یہ ایک بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسری جمعے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی پوری ذمہ داری سے کہ ہم کس طریقے سے اس جمعے کے دن کو بنائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، تو جو جمعے کے دن آئے اسے غسل کر کے آنا چاہیے، اور آ کے اس کے پاس خوشبو ہو تو لگا لینی چاہیے، اور مسواک لازمی کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم دی ہے، اور اس تعلیمات پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ناخن کاٹتے تراشتے تھے، تو ہم صفائی ستھرائی جتنی ہے اس کو خیال رکھیں، اور اپنی زندگی کو ایک امتحان کے طور پہ لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک امتحان ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے بہتری کر سکتے ہیں، تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھ کے ان کے مطابق ہی ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، کیسے کریں، تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رعایت فرمائے، ہمیں توفیق بخشے، ہم اس کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں، زندگی کو ایک موقع کے طور پہ لیں، اور جمعے والے دن ہم تیاری کریں، بھرپور تیاری کریں۔ کوئی موقع نہ ہو کہ ہم جمعے کو سستی غفلت کا شکار ہو جمعہ نہ ادا کر سکیں، بلکہ جمعے کو بڑی ہی ہم تیاری کے ساتھ آئیں اور کام کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کام کریں، اور اس کی یاد میں مصروف ہو جائیں۔ قرآن پڑھیں، سورہ کاف کی تلاوت کیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے سورہ کاف کی تلاوت کرنا۔ آئیں، زندگی کو بدلیں، کام کریں، یہ ایک موقع ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ہم آگے جا سکتے ہیں، دوسرے کی ہمارے ساتھ
جو تعلق ہے اس کو کیسے ہم بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. معاشرے کو بدلنے کے لیے جو اسلامی تعلیمات ہے اس کو عام کرنے کے لیے ہم کام کریں. اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. السلام.